مشیت الہی، مشیت الہی. اب آپ کہیں گے جناب آپ کہاں سے مشیت الہی ثابت کر رہے ہیں جناب عباس کے لیے؟ تو عزیزو 3 دلیل میں دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے مسائل. پہلی دلیل کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی عظیم سے کہا کہ مجھے کسی ایسے خاندان میں میری شادی کراؤ کہ جس سے شجاع اور بہادر بچہ پیدا ہو. عزیزو ٹھیک ہے کہ جناب ابو طالب کے سارے بیٹے اپنی اپنی جگہ پر کسی خاص صفت کے حامل تھے. جناب طالب کہتے ہیں خوبصورت تھے، جناب عقیل نساب تھے. ٹھیک ہے کہ آپ نساب تھے، آپ کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ آپ عرب کے بڑے لوگوں کے بلکہ جتنے بڑے لوگ تھے سب کے نسب سے واقف تھے. خانہ کعبہ میں بیٹھتے تھے اور لوگ آ کر اپنا نسب پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے اور آپ بتایا کرتے تھے. ایک اور دوسرے یہ کہ کبھی کسی بھی بد نسب نے جناب عقیل کے سامنے اپنے نسب پر فخر نہیں کیا، اس لیے وہ جانتے تھے. لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے احاطے میں رکھ دیا ہے. تو کیا مولا کائنات نہیں جانتے تھے کہ آپ نے اپنے بھائی عقیل سے یہ کہا کہ آپ جائیے اور جا کر کسی خاندان میں میری شادی کرائیے جس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امام مبین کے اندر ہم نے ساری چیزیں رکھی ہیں. تو پھر کیا جناب عقیل سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عزیزو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ایسے ہی کہا گیا ہے جیسے اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ما تلک بیمینک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے. میرا اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. بس ایسے ہی مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا تھا، جانتے تھے وہ سب کچھ، لیکن جناب عقیل سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ایک اچھے خاندان میں ہمارا رشتہ دیجیے. دوسرے جناب عقیل کو مولا کائنات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم بھی کوئی انتظام کرو کربلا کے لیے جو کتابوں میں لکھا ہے. لہذا جب جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو انہیں ایام میں جناب مسلم کی بھی ولادت ہوئی ہے. ایک سفیر حسین ہوا، ایک علمدار حسین. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہتے ہیں کہ جناب حزام جناب مندرین کے والد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر گیا.
ستارے سے 4 نور الگ الگ نکلے. اب یہ بڑا پریشان ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنے دوستوں سے بیان کیا. ان میں سے ایک تعبیر خواب بھی بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی، اس سے 4 بیٹے پیدا ہوں گے، اور ان 4 بیٹوں کی وجہ سے تم مشہور ہو جاؤ گے. مشیت الہی یہ. دوسری مشیت الہی کیا ہے؟ مولا کائنات مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک صندوق ہے. دروازے پر کھڑا ہو کر وہ امیر المومنین کو سلام کرتا ہے. سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کرتا ہے. مولا نے اجازت دیا، وہ اندر داخل ہو گیا. آیا اور آنے کے بعد صندوق کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ علی کی تلوار آپ کے لیے. اب یہاں سے نقل کرتے ہیں جناب مالک اشتر جناب موسیٰ کمال سے والد کو. کہتے مولا کائنات کو تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب منبر پر دوبارہ تشریف لے گئے اور کہا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. مجمع خاموش تھا. اتنے میں ایک 7 برس کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے. اس تلوار کا حق کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ میرے لال اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کو جو ملے گا وہ کربلا میں حسین بن علی کی میرے لال کی حمایت کرے گا. بس جناب عباس نے کہا بابا تم یہ تلوار مجھے دیجیے. اب جناب مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اعرابی غائب ہے. میں نے کہا مولا وہ جو اعرابی آیا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. مولا نے کہا کہ وہ اعرابی نہیں تھا، وہ جبریل امین تھے جو آسمان سے تلوار لے. عزیزوں تلواریں 2 ہی آئی ہیں، یا علی کے واسطے ذوالفقار آئی ہے یا حسین کی حمایت کے لیے عباس کے ہاتھ میں یہ تلوار آئی. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسری دلیل یہ عباس مشیت الہی کا نام ہے. جناب ام المؤمنین بیاہ کرا رہی ہیں گھر میں اور مولا کائنات آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور سلام کیا جناب ام المؤمنین نے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ام المؤمنین تمہارے بازو میں کیا پیدا ہوا؟ کہا امیر کائنات میرے بازو میں ایک تعویذ ہے. کہا کیسا تعویذ ہے؟ کہا جب میں پیدا ہوئی تھی تو حاجب غیبی سے ایک صدا آئی اور میرے باپ کا نام لے کر اس حاطف نے کہا، اس غیبی صدا نے کہا، آواز دی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا. اور اس کے بعد پھر جب میرے باپ نے میرا نام فاطمہ رکھا تو ایک دن انہوں نے مجھے پکارا اسی نام سے. تو میں ان کے قریب گئی. انہوں نے کہا بیٹی آج سے میں اس نام سے تمہیں نہیں پکاروں گا. کیوں بابا؟ کہا یہ کسی عظیم مرتبت خاتون کا نام ہے. پھر کہا کہ آج سے ام المؤمنین کہا کروں گا. میں واپس آ گئی اپنے حجرے میں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ میں آرام کروں تو میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے پاس ایک تختی چاندی کی پڑی ہوئی. میں نے اس میں اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا فاطمہ. بس وہ تعویذ میں نے اپنے بازو پہ باندھ دی. مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں ام المؤمنین تمہیں پتہ ہے کہ وہ آواز دینے والا کون تھا اور یہ تعویذ کہاں سے آئی ہے؟ ام المؤمنین کہتی ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم. مولا فرماتے ہیں کہ وہ آواز دینے والا بھی میں تھا اور یہ تختی بھی میں نے ہی وہاں رکھی ہے.
یہ تیسری دلیل کے عباس مشیت الہی کا نام۔ عزیزوں، یہ لفظ ام البنین جس کے معنی ہوتے ہیں بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں، یہ لقب ہے آپ کا ام البنین، اور اسی نام سے پھر وہ مشہور ہو گئی۔ عزیزوں، اس خاتون کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک بڑے خاندان اور قبیلے کے ہونے کے باوجود جب بیت الشرف حضرت زہرا میں تشریف لے آئی ہیں تو قدم بعد میں رکھا ہے، پہلے ڈیوڑی کا بوسہ لیا ہے۔ ڈیوڑی کا بوسہ لے کر پھر آپ بیت الشرف میں داخل ہوئی، اور جاتے ہی آپ نے کہا کہ بچوں مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، میں فاطمہ کی کنیز بن کر آئی ہوں، اے زینب ام کلثوم میں تمہاری کنیز ہوں، مجھے ماں نہ سمجھنا۔ حضرات حسنین کے سامنے آئی اور آ کر کہا کہ بچوں مجھے اپنی ماں سے نہ سمجھنا، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور سوگوارو جب تک گھر میں رہی ہیں بچوں کو ماں کی وہ محبتیں کی ہیں کہ جس کا ذکر تاریخ نے بہت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب فاطمہ بن جائیں گی وہ، لیکن آپ نے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ احباب اعزاز، بس اس سے زیادہ فضائل نہیں بیان کیے جائیں گے۔ جناب ام البنین حضرت عباس کی ولادت کے بعد بہت چہیتے تھے جناب عباس۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن میں آپ زمین پر کم، زینب ام کلثوم کی گود میں زیادہ رہے، بہت چاہتی تھی جناب زینب۔ ایک دن جناب ام البنین نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جناب عباس نے بہن کہہ کے پکارا۔ واپس جب اپنے گھر میں جناب عباس آئے ہیں، جناب ام البنین نے کہا بیٹا میں نے سنا کہ آپ نے زینب ام کلثوم کو بہن کہہ کے پکارا تھا، ہم نے آج کے بعد بہن نہ کہنا۔ کیوں ماں؟ آپ تمہاری شہزادیاں ہیں، وہ بہن نہیں ہے، وہ بہن حسنین کریمین کی۔ اور اس دن سے لے کے نہر فرات پر آخری سانس جب عباس نے لی ہے تو نہ حسنین کو بھائی کہا نہ زینب ام کلثوم کو بہن کہا۔ جب کہا تو شہزادی، جب کہا تو شہزادے، آقا، مولا۔ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب حسین عباس کی آواز پہ نہر فرات پر پہنچے اور ان کا زانو ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے، اور امام حسین نے کہا کہ کوئی خواہش، کوئی وصیت، تو آپ نے کہا میرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کی سب سے پہلے اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، اگر ہو سکے تو مولا میرے آنکھ سے خون صاف کر دیجیے۔ امام حسین نے خون صاف کیا۔ خون صاف کرنے کے بعد آپ نے ایک نظر دیکھا، اور اس کے بعد امام حسین نے کہا بھیا یہ خواہش میری جی آقا، جو آپ کا حکم ہو۔ کہا پوری زندگی تم نے مجھے آقا کہتے بتایا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہتے مجھے بھائی کہہ کے پکار دو۔ روایت تو یہی تک ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید خیمے سے آواز دی ہو جناب زینب نے،
مرتبہ مجھے پھر سے بہن تو کہہ دیا جناب عباس کربلا کے لیے لہذا ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے پر جب تیر لگا ہے تو سب سے پہلے جس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا وہ جناب عباس، مگر امام حسین نے کہا بھیا تم کربلا کے لیے 28 سفر کو کاروان چلا ہے، مکے پہنچا، مکے سے جب چلا تو ان کے لشکر نے نظام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، عباس نے تلوار نکال دی، حسین نے کہا بھیا سارے کو تمہیں کربلا میں لڑنا، اور ارباب ایسا جب کربلا آ گئے اور 9 محرم 4 محرم کو جو شیر کا لشکر آیا ہے اور قیام حسینی ہٹانے کی بات آئی ہے، تو جناب عباس نے شمشیر سے ایک لائن کھینچی ہے اور اس کے بعد آواز دی ہے اگر کسی میں دم ہے تو اس لکیر کو پار کر کے دکھا دے۔ ارباب ایسا یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس کا جلال کے وجہ سے آنکھیں لال تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ امام حسین نے جب دیکھا تو بھاگ کر جناب زینب کے پاس گئے، بہن عباس کو روک لو، بہن عباس کو روک لو، بھیا آپ بھی کہہ دیجیے تو بھیا رک جائیں گے، عباس رک جائیں گے۔ امام حسین رو کر کہتے ہیں زینب کس منہ سے کہوں گا عباس رک جاؤ، اب تو کربلا آ گئی ہے، اب تو کربلا آ گئی ہے۔ جناب زینب کو بھیجا جا کے عباس کو آتی آنے کے بعد کہتی ہیں جری شجاع بہادر عباس کو زینب نے یاد کیا ہے۔ آپ پلٹتے ہیں مگر پلٹنے کے بعد پھر مرتبہ لشکر کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اگر کسی نے اس لائن کو پار کر دیا تو آج عباس اس کا خون بہا دے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں جناب فضہ دوبارہ آئی اور آنے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا شہزادی نے کہا عباس تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ سننا تھا کہ مرتبہ جناب عباس آگے ہوئے آئے، آ کر دیکھا بھائی کہا بہن کو کیجیے، کہا عباس ترائی پر سے کہیں ہٹا دو، بہن ہٹا دو، کہاں تمہارے آقا کہیں حکم ہے، کہا میں اپنے ہاتھوں سے ہٹا دوں گا۔ ارباب اعضاء یہی سے جناب عباس کی فضیلت کو سمجھ لیے، قسم خدا کی کوئی اور ہوتا کلیجہ پھٹ جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا۔ شاید امام حسین نے اس لیے نہیں روکا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ عباس میرے حکم کو ٹالے گا نہیں، لیکن کہیں برداشت کرتے کرتے اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب جناب عباس آئے تو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھے بلایا، عباس یہ دیکھ رہے ہو عمر سعد کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں جی مولا آپ نے کہا تھا نا کہ حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا، اب تو انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اب میں جاؤں؟ امام کہتے ہیں نہیں بھیا عباس جاؤ، جا کے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگ لو۔ ارباب اعضاء کتنا سخت مرحلہ تھا کہ میرے بھیا جاؤ، جا کے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت دے دو۔ بات چلے امام حسین نے کہا بھیا رک جاؤ، یہ تلوار بھی مجھے دے دو۔ ایسے ہی نہیں کہا ہے معصوم نے، ایسے ہی نہیں کہا معصوم نے کہ میرے چچا عباس وہ شہید ہیں کہ جن پر
اول و آخر کے شہداء ارتدا کریں گے. جان نفس کو مار رہے تھے جناب عباس، جب جانے لگے تو جناب جوہر اور جناب حبیب کو ساتھ میں کر دیا امام حسین نے کہ کہیں میرے غازی کو جلال نہ آ جائے. جب وہاں پہنچے ہیں تو ابھی عمر سعد کی طرف آپ نے کلام کیا ہی ہے کہ میرا آقا چاہتا ہے کہ ایک رات کی مہلت مل جائے. تو عمر سعد نے کہا میں مشورہ کروں گا، میں مشورہ لینے کے بعد تمہیں جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. ادھر وہ مشورہ کرنے گیا، ادھر زہیر اور حبیب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. حبیب تمہیں معلوم ہے کہ علی نے اس کے باپ کے قبیلے میں شادی کیوں کی تھی؟ کہا ہاں معلوم ہے، اس لیے شادی کی تھی تاکہ ایک جوان ایک شجاع پیدا ہو جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے. ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ فقط جناب عباس کو جلال آ گیا. کہا چچا حبیب مجھے وہ شادی آ رہے ہو، میں یہی کھڑا ہوں، جاؤ میرے آقا سے مہلت دے کر آؤ، اجازت دے کر آؤ. شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر دارالامارہ پہ حسین کا پرچم لگا دیا تو عباس نہ کہنا. مجھے جوش دلاتے ہو. بس تو مارو. جناب عباس کئی مرتبہ حسین کے پاس آئے. مولا مرنے کی اجازت دے دیجیے، مولا مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے. آخر میں خیمے میں آئے تو دیکھا کہ 3.5 برس کی بچی مشق لیے ہوئے ہے، کبھی آنکھوں پہ لگاتی ہے، کبھی ہونٹوں پہ لگاتی ہے، کبھی گردن پہ لگاتی ہے، شاید مل جائے. آپ کہتے سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا چچا مشق لگا رہی ہوں، شاید کہیں ٹھنڈک مل جائے. جناب عباس کہتے ہیں سکینہ اپنے پاپا سے مجھے اجازت دلا تو ابھی پانی لے کر آتا ہوں. جناب سکینہ کو ساتھ لیا، سوکھا ہوا مشکل کا ساتھ میں لیا، حسین کے سامنے آئے. امام حسین کہتے ہیں عباس بڑی سفارش لے کر آیا، بڑی سفارش لے کر آئے. امام حسین نے اجازت دی مگر پانی لانے کی. البتہ امام حسین نے کہا عباس جاؤ شاید پانی کا انتظام کرو. اگر لفظ شاید نہ کہا ہوتا نا تو عباس نہر فرات کو خیمے تک اٹھا کے لے آئے. بس جناب عباس گئے ہیں مکہ میں. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد آواز دی مولا میرا آخری سلام. یہ وہ واحد شہید ہے جس کے جنازے پر امام حسین گھوڑے سے گئے، اس لیے کہ کمر جواب دے چکے. کہتے ہیں گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ پر رکا اور رکنے کے بعد ایک طرف اس نے اشارہ کیا. امام حسین نے جو دیکھا تو دیکھا کہ بھیا گھوڑے سے اترے، عباس کا بازو اٹھایا، گھوڑے نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، پھر آپ اترے اور آپ نے گھوڑے آپ نے عباس کے بازو کو اٹھایا. کہتے یہ مصائب نجف اشرف میں مولا کے حرم میں ایک ذاکر نے پڑھا. عباس کے بازو کٹے اور عباس کا بازو اٹھایا امام حسین نے اور خیمے میں لے کر آ گئے. ارباب اظہر رات میں جناب سیدہ خواب میں آئی ذاکر میرے بیٹے کا مصائب اللہ پڑھا کرو. بی بی آج ہی تو ہم نے مصائب پڑھے اور تم نے مصائب پڑھے. کہا نہیں میرے بیٹے کے مصائب میں گھوڑے سے گرنے کا ذکر نہیں کیا تم نے. بھائی جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کے بازو ہوتے ہیں. ارے میرے عباس کے تو بازو بھی نہیں تھے. ارباب اعضا حسین عباس کی وصیت کے مطابق جنازہ لے کر نہیں آئے. ہاں علم کو ایسے اٹھایا جیسے جنازہ لے کر آتے ہیں.
بس ارباب ایسا ام البنین ماں، بچوں کی ماں کہتے ہیں کہ جناب عباس شہید ہو گئے اور یہ خبر کربلا پہنچ گئی، مدینے پہنچ گئی. کہتے ہیں جناب ام البنین بقیع میں آتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی. یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے. ارباب ارزا اور اس کے بعد پھر قبروں کو مٹا دیتی اور کہتی تھی اے دنیا والوں، بس آخری جملہ ہے، دنیا والوں مجھے ام البنین اب سے نہ کہنا، اس لیے کہ ام البنین کہتے اس کے ہیں جو